لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے عزیز سامعات، آپ سبھی کا درس قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سبھی لوگ؟ الحمدللہ اچھی. ہاں، آپ تو اچھے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اچھا رکھے، آپ کی حفاظت کرے، آپ کو کووڈ-19 سے اور اومیکرون نیو اسٹرین سے آپ کی اور آپ کی فیملی کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں عظیم کامیابی سے نوازے. آپ اللہ سے راضی ہو جائیں اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے. آمین. تو بڑے شوق سے یہ ساری دعائیں لینے کے بعد اسمائل کرتے ہوئے آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں درس قرآن و سیرت و حدیث سننے کے لیے، رائٹ؟ تو ہم لوگ بڑھیں درس قرآن کی طرف. کون سی سورہ چل رہی ہے درس قرآن میں؟ سورۃ الانبیاء. اور لاسٹ ویک ہم لوگوں نے کس آیت تک تفصیل سے جانا تھا؟ بتائیے. آیت نمبر 22. یس، آیت نمبر 22 تک ہم لوگ کمپلیٹ کر چکے ہیں تفصیلاً، اور اب ہم لوگ آیت نمبر 23 آنورڈس جانیں گے. لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ریویژن. تو ہم لوگ لیں گے لاسٹ ویک کا ریویژن. تو لاسٹ ویک ہم لوگوں نے آیت نمبر 16 آنورڈس کیا تھا. تو اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں جلدی سے کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے تک کیا جانا ہے. آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا، اور ہم کھیلنے والے نہیں ہیں، ہم کو کھیلنا ہی ہوتا. آیت نمبر 17 میں فرمایا تو ہم اپنے پاس سے کوئی کھلونا بنا لیتے، اپنے پاس سے کھیل لیتے. تم جیسے ذی شعور مخلوق کو کیوں مشکل میں ڈال دیتے. آیت نمبر 18 میں اس فلسفی کو کھول کر رکھ دیا گیا ہے کہ جب حق اور باطل آپس میں ٹکراتے ہیں نا، تو فائنلی کیا ہوتا ہے کہ حق کا کوڑا ایسا باطل پر پڑتا ہے کہ باطل پاش پاش ہو جاتا ہے، نابود ہو جاتا ہے، اور جو لوگ باطل پرست ہیں ان کے لیے تباہی ہے. آیت نمبر 19-20 میں ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اللہ تعالیٰ کا ہی تو ہے، اور جو فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ ہی سرکشی کرتے ہیں اور نہ ہی سستی کرتے ہیں، اور رات اور دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اور تھکتے بھی نہیں ہیں. اور آیت نمبر 21-22 میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ کیا انہوں نے زمین میں کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مطلب ان کو نشو و نما نہیں دیتے، مطلب آؤٹ آف نتھنگ انہیں کریٹ نہیں کر سکتے، یا تو پھر ان کو جب مر جائیں تو جلا نہیں سکتے. اور اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتے تو ایکچولی یہ ہوتا کہ پورا نظام زمین و آسمان کا درہم برہم ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ تو اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو. بے شک. یہیں تک ہوا تھا آیت نمبر 22 تک. اب ہم لوگ جلدی سے آ جاتے ہیں آیت نمبر 23 پر اور تفصیل سے جانتے ہیں آیت نمبر 23 آنورڈز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا
युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम युसअलून। वो जो कुछ करता है उसे जवाबदेही नहीं हो सकती और उन सब की जवाबदेही होगी। ये माबूदान बातिल का रद्द आ गया कि जैसे बातिल का एक तस्वुर है कि अल्लाह ताला यानी ये गॉड, ये क्रिएटर, ये महदूदुल इख्तियार है और महदूदुल क़ुवा है, यानी उसकी लिमिटेड उसकी इख्तियारात हैं, विल्स हैं और लिमिटेड उसकी ताकत है और वो दुनिया को बनाकर कहीं रेस्ट में है और हर छोटे बड़े चीज़ में उसका दखल सच नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला जो है वो तमाम चीज़ की कुदरत रखता है और मुकम्मल इख्तियार उसके पास है और मुकम्मल ताकत उसके पास है। उससे कोई जवाब तलब नहीं कर सकता बल्कि हर एक से वो जवाब तलब करता है। तो जब आखिरत में सब लोग पलटेंगे अल्लाह ताला की तरफ वापस, तो वो लोग क्वेश्चन होंगे जो अल्लाह की मखलूक हैं। एंड देयर इज़ नोबडी हु कैन इंटरोगेट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जो अल्लाह से सवाल करे, बल्कि अल्लाह ताला सबके लिए सवाल करने वाले हैं जो कुछ वो करते रहे हैं। और किसी अमल का सवाल करना या इख्तियार के बारे में सवाल करना, ये उसी के बस में भी तो है जिसको सब चीज़ का इल्म हो, और अल्लाह ताला के अलावा पूरी कायनात का इल्म किसी को भी है नहीं, तो कोई कैसे सवाल कर सकता है? सवाल तो अल्लाह ताला करेंगे और अल्लाह ताला को किसी की जवाब तलबी की कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि अल्लाह के ऊपर देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है जो उससे सवाल करे। तो यहाँ पर जो सही अक़ीदा है तौहीद का वो बयान कर दिया गया है कि अल्लाह सवाल करने वाला है, ना कि अल्लाह सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला वो है, यानी तुम अपना माबूद उसको बनाओ जिसके अंदर ये सिफ़ात हैं कि वो सबका खालिक, वो सबका मालिक है और वो सबका हाकिम है और सारी चीज़ों की कुदरत जिसके पास है और उससे कोई सवाल नहीं कर सकता बल्कि वो सबसे सवाल करे। तो तुम्हारा जो माबूद हकीकी होना चाहिए वो ज़ात होना चाहिए, और वो ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ एक है और वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात। आयत नंबर 24 में फरमाया अमित्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, क्या इन्होंने उसके सिवा दूसरे माबूद बना लिए? कुल हातु बुरहानकुम, कहिए लाओ अपनी दलील पेश करो। हाज़ा ज़िक्रु मम मई व ज़िक्रु मन क़ब्ली, ये कुरान ज़िक्र है उन लोगों का भी जो मेरे साथ हैं और उनका भी जो मुझसे पहले थे। बल अक्तरुहुम ला यअलमून अल हक़ फ़हुम मुअरिदून, बल्कि उनमें से अक्सर लोग हक़ को नहीं पहचानते इसलिए वो एराज़ कर रहे हैं। बल अक्तरुहुम ला यअलमून अल हक़ फ़हुम मुअरिदून, बल्कि उनमें से अक्सर लोग हक़ को नहीं जानते इसलिए एराज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या उन्होंने अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरे माबूद बना लिए हैं? तो अगर ऐसा है, कोई अल्लाह ताला के अलावा और किसी की भी इबादत कर रहा है, अल्लाह ताला के साथ पार्टनर से एसोसिएट कर रहा है, देन ही इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द प्रूफ। उसको चाहिए कि उसे अपनी दलील पेश करे। यहाँ पे कहा गया हातु बुरहानकुम, उनसे कहिए अपनी दलील पेश करो, अपना आर्ग्यूमेंट दो, अपना सबूत पेश करो। डू यू हैव एनी प्रूफ ऑफ शिर्क? किसी के भी पास शिर्क की कोई दलील है, कोई आर्ग्यूमेंट है? शिर्क की कोई दलील नहीं है। और अभी इससे पहले 2 दलाइल दिए गए हैं तौहीद के अक़ली, ठीक है, वो रैशनल आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। अब जो आ रहे हैं इस आयत में दलील वो है नकली, यानी वो पुरानी किताबों से, जो आसमानी किताबें हैं पहले की, उससे दलील दी जा रही है कि इससे पहले के जो भी नबी आए, जो भी किताबें आई, क्या उसमें किसी भी आसमानी किताब में तुमको शिर्क की कोई दलील मिलेगी?
تو ایکچولی میٹر یہ ہے کہ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ حالت یہ ہے ہندوستان سمیت پوری دنیا میں کہ لوگ کہتے ہیں توحید کی دلیل دیجیے، یعنی ہم لوگ تو بس خالی ڈیفینسو ہی ہیں کہ ہمیں دینا ہوتا ہے دلیل توحید کی، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ہمیں مانگنا چاہیے دلیل شرک کی، کہ کیا مطلب اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ ہے اور ایک سے زیادہ کی عبادت ہو سکتی ہے، اس بات کی آپ دلیل آپ دیجئے۔ تو یہاں پر معاملہ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہاتھو برہانکم، یو پروڈیوس یور پروف۔ ہاں، ہاتھا سے ہاتھو بنا ہے، عربی میں دو الفاظ ہوتا ہے، ہائتا الگ ورڈ ہے اور ہاتھا الگ ہے۔ ہائتا میں تھوڑی سی ڈانٹ اور سختی ہے، اور ہاتھا میں مطلب اجلت ہے کہ برنگ امیڈیٹلی، جلدی سے لاؤ۔ آتی کہا جائے گا تو کہا جائے گا گیو، ہاتھی کہا جائے گا تو جلدی سے لاؤ، ٹھیک، برنگ کوئکلی، تو بہت جلدی سے پروڈیوس کہا جا رہا ہے، پروڈیوس یور پروف، برنگ یور پروف، تم لے کر آؤ، کہہ رہے ہو اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں، دین یو پروڈیوس یور پروف۔ تو ایک موحد کو چاہیے کہ مشرک سے پوچھے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ ایک سے زیادہ خدا ہیں، یہ کرنے کی چیز ہے۔ اور جبکہ اس کا بالکل الٹا ہو چکا ہے کہ آج مسلمان بالکل مطلب کویسچنڈ ہے پورے ورلڈ میں، اور توحید پہ سوال کھڑا ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کی طاقت اور عقل خالی توحید کے پروف جٹانے میں خرچ ہو رہی ہے، کہ ہم لوگ کو بس خالی یہ کرنا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دلیل دیں کہ نہیں اللہ ایک ہے اور ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اور ہونے کی چیز کیا تھی کہ ہم مانگیں یو پروڈیوس یور پروف، آپ دیجئے اپنی دلیل، آپ اپنی دلیل دیجئے کہ ایک سے زیادہ خدا کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو ہماری انرجی وہاں پہ تو لگ ہی نہیں پا رہی ہے، پوری انرجی ہماری یہاں پر لگ رہی ہے کہ ہم صرف ڈیفینسو ہوتے رہتے ہیں کہ نہیں اللہ ایک ہے اور ہمارے پاس دلائل ہیں، عقلی بھی ہے، نقلی بھی ہے، ریشنل آرگیومنٹس بھی ہیں اور ایویڈنسز بھی ہیں ہسٹری سے۔ تو یہ اس طرح سے ہم لوگ ہیں، کیونکہ موحد کم ہیں، مشرک زیادہ ہیں، تو میجورٹی ہمیشہ ایسے ہی چڑھتی ہے کہ کہیں کہیں مطلب جو مائنورٹی ہوتی ہے وہ دبتی ہے، جبکہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے جان لیا کہ جب حق باطل سے ٹکراتا ہے تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ مٹ کون جاتا ہے؟ حق مٹ جاتا ہے، باطل پاش ہو جاتا ہے۔ جو انداز آیا یہاں پر وہ ہے کہ اس کا بھیجا نکال کے رکھ دیتا ہے، مطلب وہ باطل سوچنے سمجھنے لائق نہیں بچنے والا ہے، اس بری طرح سے کریش ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اس کے پاس کانفیڈنس ہوتا ہے، اور جس کے پاس صرف زبانی ایمان ہوتا ہے اس کے پاس یہ کانفیڈنس نہیں آ پاتا، اس کی وجہ سے ڈیفینسو ہو جاتا ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے، آپ کہیے کہ تم اپنی دلیل پیش کرو، شرک کی دلیل پیش کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اب یہ نقلی دلیل آ رہی ہے کہ مطلب ہسٹری سے دیکھو کہ یہ دکھ رہا ہے جو لوگ ان کے لیے بھی جو ساتھ میں ہیں اور اس سے پہلے کے لیے بھی، اور اکثر لوگ پہچانتے نہیں ہیں اس لیے اعراض کر رہے ہیں، یعنی تم سے پہلے جو لوگ بھی آئے، جو بھی رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ان سب آسمانی کتابوں میں ایک اللہ کا ہی تصور ہے، اور ایک اللہ کے علاوہ شرک کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہوں گی کہ اب تو کوئی آسمانی کتاب پیور نہیں بچی ہے، اس میں تو ایڈلٹریشن ہو گیا ہے، تو اب ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہیں کہ پروڈیوس یور پروف فرام یور ریلیجیس اسکرپچر اور فرام یور ریویلڈ بک۔ اب ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اگر ایسا سوچ رہے ہیں تو ایسا صحیح نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ آج بھی وہ جو آسمانی کتابیں جو بدل چکی ہیں، جو بہت زیادہ ایڈلٹریشن جن میں ہو چکا ہے، ملاوٹیں، اس میں بھی توحید کے دلائل آج بھی موجود ہیں، اور شرک کی ایک دم صاف دلیل بلکہ نہیں ہے، ایک دم صاف۔
जैसे क्रिश्चियनिटी का फंडा है कि मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं और बिगॉटन सन हैं और वो मतलब सन ऑफ गॉड का मतलब गॉड, लेकिन बाइबल में एक्चुअली कोई इतना क्लियर स्टेटमेंट नहीं है जिसमें मसीह अलैहिस्सलाम ने खुद कहा हो कि वो गॉड हैं या उन्होंने कहा हो वर्शिप मी। एक भी एकदम साफ साफ एकदम क्लियर स्टेटमेंट ऐसा बाइबल में नहीं है कि जीसस एवर क्लेम्ड डिविनिटी। देयर इज़ नो एनी स्टेटमेंट इन द बाइबल न्यू टेस्टामेंट में, ठीक है। बल्कि कई स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि मसीह अलैहिस्सलाम ने तो एक्चुअली एक अल्लाह की दावत दी है, एक अल्लाह की तरफ बुलाया है। जैसा कि गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12 में मसीह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि शमा इज़राइलु अदना इलाहैनु व अदनै खद। दिस इज़ एन हिब्रू कोटेशन जिसका मतलब है ओ चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल हियर माय लॉर्ड इज़ वन गॉड। ए बन इस्राइल सुनो, मेरा खुदा एक खुदा है। तो मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा एक अल्लाह है, एक खुदा है। इट इज़ स्टिल प्रेजेंट इन द बाइबल। ओपन गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 2 वर्स नंबर 29, देखिए वहाँ पर मौजूद है। और यही सेम स्टेटमेंट मूसा अलैहिस्सलाम ने भी दिया है और ड्यूट्रोनॉमी में है चैप्टर 6 वर्स नंबर 4 में कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा शमा इज़राइलु अदना इलाहैनु अदनै खद, हियर ओ चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल माय लॉर्ड इज़ वन गॉड। सुनो ए बन इस्राइल, मेरा मालिक एक खुदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद के दलाइल आज भी वो जो एडल्ट्रेटेड रिवील्ड बुक्स हैं उसमें भी है, आज भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ओल्ड टेस्टामेंट में भी है, न्यू टेस्टामेंट में भी है, मसीह अलैहिस्सलाम के मुँह से भी है और मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी भी वहाँ पर दर्ज है। उसके अलावा हम जिस कंट्री में रहते हैं उसमें मेजॉरिटी हमारे हिंदू ब्रदर सिस्टर्स की होती है, तो उनके वेदास में भी अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद के दलाइल मौजूद हैं। वो अलग बात है कि बहुत सारे शिर्क की भी बातें हैं, लेकिन तौहीद के दलाइल अभी भी वहाँ पर भी मौजूद है, स्पेशली वेदास में, क्योंकि वेदास जो है हाईएस्ट अथॉरिटी है, ठीक है। वेद के ऊपर हिंदू स्क्रिप्चर कोई नहीं है, सबसे ऊपर जो हाईएस्ट अथॉरिटी है हिंदू मज़हब में वो वेद है। तो वेद में तौहीद के दलाइल हैं, उनका तो जो ब्रह्म सूत्र है वही तौहीद से बिल्कुल बिल्कुल जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह की तरह है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, ज़रा सा भी नहीं है। जो जैसे हमारा कलमे शहादत का ब्रह्म सूत्र इस दर्जे में तौहीद की दलील दे रहा है। और इवन बुत परस्ती के लिए भी मना है हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी। वहाँ पर यजुर्वेद में अध्याय 32 श्लोक नंबर 3 में क्लियरली लिखा हुआ है नातस्य प्रतिमा अस्ति, ऑफ दाई गॉड देयर इज़ नो इमेज, नो प्रतिमा। भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई इमेज नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, साफ है अभी भी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हारे पास कोई दलील हो शिर्क की तो तुम पेश करो। क्या कभी कोई भी आसमानी किताब में शिर्क सिखाया गया है? टीचिंग किसी भी प्रॉफिट ने शिर्क के बारे शिर्क की तालीम दी है? उन्होंने हमेशा तौहीद की तालीम दी है। दुनिया में जो भी रसूल आए शरीयत भली से अलग अलग थी। कतादा ताबई रहमहुल्लाह का बयान है कि शरीयत रसूलों की अलग थी, लेकिन एक बुनियादी टीचिंग सब की सेम थी, और वो है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कोई भी इबादत के लायक नहीं अल्लाह के अलावा। तो ये दो दलाइल तो सारी आसमानी किताबों में, और चाहे मिलावट हो चुकी है उसमें, आज भी मिल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग को किस बात का मतलब, हम क्यों कॉन्फिडेंस लूज करते हैं? हम कह सकते हैं मुश्रिकीन से हाथु बुरहानकुम, यू प्रोड्यूस योर प्रूफ, गिव योर प्रूफ कि एक से ज़्यादा गॉड की वर्शिप ठीक है, इट्स ओके, यू गिव योर प्रूफ।
لیکن وہ ہم سے توحید کی دلیل مانگتے رہتے ہیں اور ہم ڈیفینسو ہو کے اور انکانفیڈنٹ ہو کے کہتے رہتے نہیں وہ اللہ ایک ہے اور ایسے اور ویسے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہے. تو بی کانفیڈنٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا قل یو سے ہاتو برہانکم پروڈیوس یور پروف اف یو آر ٹروتھفل. لیکن اکثر لوگ حق کو پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے اعراض کر رہے ہیں. آیت نمبر 25 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پس میری ہی بندگی کرو. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اس سے پہلے جو بھی رسول بھیجا ہم نے ان کی طرف وحی کے ذریعے یہی میسج بھیجا تھا، ان کے خود کے لیے بھی اور ان کے نیشن کے لیے بھی، ان کی امہ کے لیے بھی. کیا؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ تو عقیدہ توحید ہو گیا. فَاعْبُدُونِ پس اسی کی عبادت کرو، یہ عمل توحید ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ تو عقیدہ ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. There is none worthy of worship besides Allah. یہ عقیدہ ہے. ٹھیک. فَاعْبُدُونِ then worship him. ٹھیک ہے. You all should worship one and only Allah subhanahu wa ta'ala. نا یہ عمل توحید ہے. اگر ہم زبان سے کہیں کہ ہاں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہم کہیں لا الہ الا اللہ، لیکن اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے ہم مزاروں پر پہنچ جائیں یا کسی فقیر اور بابا کے پاس پہنچ جائیں تو پھر یہ فَاعْبُدُونَ کے خلاف ہو گیا نا. فَاعْبُدُونَ کے خلاف. ہم نے عقیدہ تو زبانی اختیار کر لیا لیکن عمل توحید پر نہیں رہا ہمارا. ہم تو غیر اللہ سے دعا مانگنے چلے گئے، جبکہ دعا عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ. اللہ کے رسول کی حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ دعا ہی عبادت ہے. اور یہ ویک حدیث ہے لیکن اس لیے یہ حدیث انکلیوڈ کی جاتی ہے اس ضمن میں کیونکہ جو اگلی حدیث ہے وہ ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. وہ صحیح حدیث ہے، اس لیے وہ حدیث کو سفائش کر دیتی ہے. تو دعا بھی عبادت ہے. تو اگر ہم دعا کسی اور سے مانگ رہے ہیں یا قربانی کسی اور کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، قربانی بھی عبادت ہے، تو بھی شرک ہو رہا ہے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم فلاں بابا کو راضی کرنے کے لیے ایک جانور ذبح کر دیں تو ہمارے گھر میں جو مصیبت ہے وہ دور ہو جائے گی، تو یہ بھی شرک ہے. فَاعْبُدُونَ بس تم اسی کی عبادت کرو، اسی کے لیے قربانی کرو، اسی کے لیے نظر و نیاز کرو اور اسی کے آگے رکوع سجود کرو. افسوس کی بات ہے کہ مطلب یہ تو اور بھی چیزیں ہیں رکوع سجود کے علاوہ جس میں شرک ہو رہا ہے، لیکن افسوس سوشل میڈیا میں دیکھ پائے، کبھی ایسے سامنے سے نہیں دیکھا ہے. لوگ ایسے ایسے بابا ہوتے ہیں جن کے قدموں پہ لوگ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. I have seen, believe me. آپ نے بھی دیکھا ہی ہوگا. تو سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری پرابلمز ایشوز بھی ہیں، لیکن اس سے کچھ نہ کچھ اویئرنیس بہت بڑھ گئی ہے لوگوں میں. تو ایسے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی اتنا سرکش ہوگا، مطلب مسلمان کی اس میں چولے میں ہوگا اور اپنی قدموں پہ سجدہ کروا لے گا. یہ unbelievable لگتا ہے. But I have seen several times. There are many babas, fake babas. جو اپنی قدموں پہ سجدہ کروا لیتے ہیں، یعنی ان کے جو مریدین ہوتے ہیں وہ آ کر اب ان کے قدم میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی فیملی، اور ایک دم چھوٹا بچہ جس کو بالکل عقل بھی نہیں ہے اس کا سر بھی اٹھا کے اسی قدم پہ رکھ دیتے ہیں. تو یہ تو فَاعْبُدُونَ کے خلاف ہو گیا نا. یہ تو سجدہ ہی کر دیا غیر اللہ کو. اب کیا کہیے، اب کہاں توحید بچی؟ اس کے تو جنازہ نکل گیا توحید کا. اگر سجدہ بھی کروا دیا غیر اللہ کو، کر دیا خود بھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خالی عقیدہ اختیار نہیں کرو، لا الہ الا اللہ خالی کہنا نہیں ہے، بلکہ فَاعْبُدُونَ پس اسی کی عبادت بھی کرو.
جانتے ہو اگر یہ بات اس کو اپنا ایمان اور عقیدہ سمجھتے ہو تو یہ کیسا قولی ایمان ہے تمہارا؟ کیسے کسی اور کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے یا نظر و نیاز ہو رہی ہے یا قربانی ہو رہی ہے، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، یہ سب شرک کے ٹائپس ہیں. یا نفس کو معبود بنا لیا گیا ہے، کچھ بھی نفس میں آیا ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، کرنا ہی کرنا ہے. میوزک نہیں چھوڑ سکتے، میوزک سننا ہے، دل چاہ رہا ہے گانا سننے کا تو لگا لیا. رات میں کہیں سے میوزک کی آواز آ رہی تھی تو ہم ہسبینڈ سے کہہ رہے تھے کہ مطلب کون اتنا بے خوف اور باغی ہے کہ وہ ابھی حرام کام کر کے سوئے گا، صبح اٹھے گا بھی کہ نہیں اسے پتہ ہے کہ رات میں سب سے آخری کام اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، میوزک سن کے سونے جا رہا ہے کوئی. تو یہ ہے نفس کی عبادت. اگر نفس میں صحیح غلط اچھا برا کچھ بھی ابھرا ہم کو پورا کرنا ہی کرنا ہے. اور آج 21 سینچری کے بچے کہتے ہیں رے 21 سینچری کے ہیں اتنا تو کریں گے، اتنا تو چلے گا. اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے اتنا تو چلے گا اور اتنا تو چلے گا. ٹیک اٹ آل اور تھرو اٹ آل. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے اہل ایمان، یا یوں کہنا چاہیے اے ایمان کے دعوے دارو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208. ایسے تھوڑی اتنا بھی چلے گا اتنا بھی چلے گا. تو کبھی اچھی چیز کی بھی تو خواہش ہوگی، وہ جائز بھی ہوگی اور ہو سکتا ہے ریکمینڈڈ ہو سکتا ہے اچھی بھی ہو نیکی بھی ہو، تو وہ تو کر ہی رہے ہیں. لیکن نفس میں جب بری چیز کی خواہش ہو رہی ہے تو وہ بھی کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے اتنا تو چلے گا. تو اتنا اتنا نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہ پوری کرنی ہے، اور جو پوری نہیں کرتا اس کی کیا پنشمنٹ ہے اس کے لیے آپ لوگ پڑھ لیجئے گا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85. آیت نمبر 26 ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، وہ پاک ہے اس سے، بلکہ وہ اس کے مکرم بندے ہیں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ زیوم کر سکتے ہیں، لیکن پیچھے سے لے کے آگے تک کا جو تسلسل ہے اس میں محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی مان سکتے ہیں، لیکن مشرکین مکہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے اولاد جانتے تھے نا، تو فرشتوں کی بھی بات ہو رہی ہو ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی فرشتہ مان کے چلتے ہیں کہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں وہ اللہ کے مکرم بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیٹے بیٹیاں نہیں بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت بزرگ بندے ہیں، باعزت بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اولاد نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پوری طرح سے اوبیڈینٹ ہے. آگے آئے گا کہ کس طرح سے وہ اوبے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اور اگر یہ نصارہ کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. تو مسیح علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے مکرم بندے ہیں، ان کے بیٹے نہیں ہیں. He never claimed divinity. انہوں نے کبھی نہیں کہا میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. انہوں نے کہا، قرآن نے واضح نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. روز آخرت وہ کہہ دیں گے اے میرے اللہ میں نے تو ان سے کہا تھا اعبدوا اللہ، میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو، بلکہ میں نے کہا تھا اللہ کی عبادت کرو. اور عیسیٰ مسیح علیہ السلام اللہ کے مکرم اور معزز بندے ہیں. بندے مطلب وہ بھی سلیو ہیں. Then enslave yourself in front of Allah subhanahu wa ta'ala. ہم کو اپنے آپ کو بندے بندیاں ہی بنانا چاہیے. جب اتنے مکرم اور بزرگ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ بندے ہی کہتے ہیں تو بس اب اور غیر نبی کا تو گنجائش نہیں رہے گا. جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اپنا عباد کہتے ہیں اور رسولوں کو بھی اپنا عباد کہتے ہیں تو اب ہم لوگ پھر کہاں نظر آتے ہیں ان کے سامنے؟ تو ہم لوگ بھی اللہ کے بندے ہی، اور سبھی لوگ اللہ کے بندے ہیں، سلیوز ہیں. The master is the one and only.
and we all are slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. We are not master of Allah, master of anyone. ہم کسی کے یا کوئی بھی کسی کے مالک نہیں ہیں, وہ سب بندے ہیں. ایک ٹائم تھا کہ یہود نے بھی کہا تھا عزیر اللہ کا بیٹا ہے, تو وہ بھی شرک ہے. عزیر علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بزرگ بندے ہیں, نہ کہ بیٹے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا بیٹی مطلب کانسیپٹ کرے تو وہ بہت بڑا شرک ہے. اس کو شرک فی الذات کہتے ہیں, اور یہ نہایت برہنہ اور نہایت گھنونا شرک ہے. سب سے بڑا شرک ہے. شرک کے جتنی اقسام ہیں اس میں بگیسٹ شرک جو ہے وہ ہے شرک فی الذات. اللہ کی ذات کے ہم پلہ کسی کو بنا دیا, استغفر اللہ. اور اللہ تعالیٰ کا غصہ اس شرک فی الذات پر جتنا بھڑکا ہے وہ آپ دیکھیں گے دوسرے شرک کے متعلق اتنا زیادہ اللہ کا غصہ نہیں بھڑکا ہے جتنا شرک فی الذات کے لیے ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 90, 91, 92 پڑھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنا غضبناک ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر زمین اور آسمان کو ذرا سا احساس ہو جاتا تو پھٹ پڑتے, کھل پڑتے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ انہوں نے جو کہا ہے اتنی گندی, گھنونی اور اتنی بھاری بات کہہ دی ہے. تو شرک فی الذات اتنا بڑا گناہ ہے. آیت نمبر 27 ہے لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. وہ سبقت نہیں کرتے ہیں اس سے بات میں, اور وہ اس کے حکم ہی کی تعمیل کرتے ہیں. دیکھیں یہ سب آیات سے ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ مطلب یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے, اور اگر رسولوں کی ہو رہی ہے تو رسول بھی سبقت نہیں کرتے ہیں, لیکن ان کا ایک لائف اسپین ہوتا ہے, بس اتنی دیر میں وہ کر سکتے تھے اپنے ڈیڈز. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ سبقت نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ سے آگے نہیں بڑھ جاتے ہیں, اپنی بات کے اوپر, اللہ کی بات کے اوپر اپنی بات نہیں رکھ دیتے ہیں. اور کہا کہ اور اس کے حکم کی وہ مکمل تعمیل میں لگے رہتے ہیں. یہاں پر ایک یہود اور نصارہ کے بھی عقیدے کا رد ہے. انہوں نے فرشتوں کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے, ایک فرما بردار فرشتے اور ایک نافرمان فرشتے. اور انہوں نے فرشتوں سے بغض کیا ہے اور فرشتوں کو ایسی ویسی باتیں کہی ہیں, اور کہا ہے کہ مطلب جبریل سے تو ہماری دشمنی ہے. تو اس طرح کی جو بات ہے, جو مطلب اس کا بھی رد آ گیا کہ فرشتے کوئی نافرمان ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ مطلب اللہ تعالیٰ کے بات کے آگے نہ بڑھتے ہیں اور نہ ہی نافرمانی کرتے ہیں. نافرمان فرشتے کیٹیگری جو بنائی گئی ہے وہ تھرو آؤٹ غلط ہے, وہ بالکل جھوٹی بکواس بات ہے. نافرمان فرشتے جیسی کوئی مخلوق نہیں ہوتی. جتنے بھی فرشتے ہیں وہ پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں, اور فرشتوں کی صحیح امیج کو قرآن مجید نے واضح کیا ہے. یعنی اس کے پہلے یہود و نصارہ نے مطلب فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑا اپنی مطلب اپنی خواہش نفس میں, کیونکہ وہ جو عقیدہ لے کر چل رہے ہیں اس میں اگر کہیں کانفلکٹ آ رہا ہے تو انہوں نے کہتے ہیں جبریل سے ہی غلطی ہو گئی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ تو بنی اسرائیل کے پاس جانا تھا, بنی اسماعیل کے پاس پہنچ گئے تو ان سے بغض ہو گیا جبریل سے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں سے جو بھی عداوت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے, ایسے بولا ہے. تو یہ اس بات کا بھی رد ہے کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی کریں, وہ تو مکمل فرما بردار ہیں اللہ کے. آگے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون, اور وہ شفاعت نہیں کریں گے سوائے اس کے جس کے لیے وہ راضی ہوگا, اور وہ تو خود اس کے خوف سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے. آیت الکرسی میں بھی تو آپ لوگ پڑھتے رہتے نا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یہ آگے اور پیچھے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ جاننا. ٹھیک ہے,
आगे फ्यूचर होता है, पीछे पास्ट होता है, पास्ट से लेके फ्यूचर तक आगे से चीज़ दिख रही होती है, पीछे की नहीं दिख रही होती है। तो इनविजिबल कुछ है ही नहीं, आगे पीछे सब कुछ अल्लाह ताला जानने वाला है। और बताया कि वो शफाअत नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी जिसके लिए होगी उसके लिए ही शफाअत का हक़ हासिल होगा। फरमाया कि देखिए दो चीज़ बहुत मिसअंडरस्टूड है। एक तो तौहीद का अक़ीदा जो बिगड़ा औरों की वर्शिप करके, वो जो तौहीद फ़ी ज़ात अभी बताया पिछली आयत में, और एक शफाअत का अक़ीदा भी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड रहा है हमेशा। उसकी वजह से देखिए कितना इंसान राह रास्त से कितना डेविएट हो सकता है। नसारा को देख लीजिए, उनके यहाँ जो शफाअत का अक़ीदा है, यानी जो सल्वेशन है वो तभी होगी जब क्रूसिफिक्शन पे बिलीव किया जाए। ठीक है, कि मसीह अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह क्रूसिफाई हुए थे, फिर उनका रिज़रेक्शन हुआ था और फिर उनकी डेथ हुई थी। तो जब तक इस अक़ीदे पे बिलीव नहीं करें, कोई भी क्रिश्चियन की नजात नहीं हो सकती। ये सॉल्वेशन का फंडा है। और ये मसीह अलैहिस्सलाम को क्रूसिफाई क्यों हुए, वो उसका रीज़न बताते हैं कि वो हम सब के गुनाहों का कफ़ारा बन गए। ठीक है, तो ये जब तक ये इनका ये फंडा ये बिलीव नहीं करेगा तो सल्वेशन नहीं हो सकता। ये क्रिश्चियनिटी नहीं, एक्चुअली पॉलिनिटी है। ये पॉल का सारा खेल था जो उसने किया है। तो देखिए शफाअत का फंडा क्लियर ना होने की वजह से एकदम शिर्क की तरफ चला गया। आज यही काम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शैतान ने निकाल दिया, क्योंकि फ़तह मक्का के बाद शैतान बुत परस्ती से उस शहर में कभी भी बुतों को पूजा जाएगा इस बात से तो मायूस हो गया था। अब उसे शिर्क के दूसरे डोर्स ओपन करने थे। शैतान, जैसा कि आप लोग ने अभी इस महीने के लेक्चर में जाना, हमसे और आपसे ज़्यादा स्मार्ट है ना। वो अगर एक चीज़ बहुत वाज़ेह हो जाए किसी को तो फिर उसी रास्ते से फिर थोड़ी बहकाता है, फिर वो नई चीज़ लेकर आता है। और शिर्क के लिए भी हर टाइम में उसने नया नया खेल दिखाया है। तो शफाअत का फंडा भी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान इस तरह से ला दिया गया, शैतानी चाल और फिर नफ्स की कमज़ोरी मिलके हाल ये हो गया कि अब मुसलमान भी तकिया किए बैठे हैं कि कोई बात नहीं, अभी दुनिया में जैसे जीना है जी लो, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मिल जाएगी, या रसूल की शफाअत नहीं मिली तो ये पीर और ये फ़कीर और ये बाबा और ये बैनर को फॉलो कर लो, इनके नीचे सब जन्नत में निकल जाएंगे। क्योंकि अपने जो पीर दस्तगीर हैं ना, वो तो हट लगा के बैठ जाएंगे और जब तक अपने मुरीदीन को बख्शवा नहीं लेंगे, जब तक खुद जन्नत में नहीं जाएंगे। और माज़अल्लाह मतलब सोचने और कॉन्सेप्ट का अंदाज़ ये होता है कि जैसे अल्लाह ताला मजबूर हो जाएंगे उनके मुरीदीन को बख्शने के लिए, तो इसलिए इनके बैनर तले आ जाओ, इनके छत्र छाया में आ जाओ तो बख्श दिए जाओगे। तो अब क्या हो रहा है, गुनाह के रास्ते साइड में जो चोर दरवाजे वो सब खुले रखे हैं। रिश्वत लेने की आदत है, लेते रहो, नो इश्यूज़। पीर साहब को 5,000 रुपये पहुँचा देना, 5 लाख की रिश्वत ले लो, 5,000 पीर साहब को पहुँचा दो, शफाअत तो करवा देंगे ना, फिनिश। अब रिश्वत लेते रहो, अब सूद लेते रहो, अब जिनाकारी करते रहो। ये तो जैसे गैर मज़हब के फंड है वैसा हो गया। वो दूसरे मज़ाहिब में भी एक्चुअली नहीं है, वो भी उसमें लाया गया है। और यहाँ इस्लाम में भी मुसलमानों के दरमियान भी आ गया। इस्लाम में तो बिल्कुल ही नहीं कहना चाहिए। इस्लाम का तौहीद का कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर है और कुरान मजीद बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में जैसा रिवील हुआ था आज तक मौजूद है। वो इतना खोल के वाज़ेह कर दिया गया बिल्कुल कि शफाअत जब तक अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है उसकी और जिससे करवाना चाहता है दोनों की इजाज़त नहीं देता तब तक शफाअत नहीं होगी। लेकिन हमने तो मतलब अपने नफ्स की पैरवी करने के लिए एक शफी ढूंढ लिया, बस उसको मनाते रहो और फिर जो जी चाहे करते रहो। ऐसे तो पूरी दुनिया में
برائی کتنی عام ہو جائے گی اور ہو ہی گئی ہے ایسا سوچنے والوں کی. ساری چیزیں کرتے ہیں, ایون نماز تک نہیں پڑھتے. 5 وقت فرض نہیں آپ ادا کریں اور اس کے بعد آپ امید کریں کہ آپ کی شفاعت ہو جائے. یہ تو انجسٹس آخرت میں بھی کروانے لگے آپ معاذ اللہ. یہی تو ہوا. جو نیک بندے ہوں گے وہ روز آخرت کریں گے. اللہ پاک ہم لوگ نے تو اپنی نفس پہ اتنا کنٹرول کیا, دین وی گیٹ جنہ. اور یہ لوگ نے تو کچھ کیا نہیں, سب کچھ تو ساری حرکتیں تو دنیا میں کرتے رہے, لیکن وہ پیر صاحب کے مطلب بینر تلے آ گئے تھے تو بس اسی لیے بخش دیے گئے. سبحان اللہ. یہ تو معاذ اللہ وہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں, مطلب کہنے کا مقصد ہے اور کانسیپٹ ہے کہ وہاں پہ بھی انجسٹس ہو جائے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ انجسٹ نہیں ہے. ہم ہر بات میں ریشنل ہو جاتے ہیں, لاجک اور ریزن ڈھونڈتے ہیں, اور یہ سب عقیدے باطل عقیدے اگر ہمیں خاندان سے مل جاتے ہیں تو پورا کا پورا یوں ہی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یہ ہماری سمجھداری تو نہ ہوئی, یہ تو ہمیں پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت نہیں دے رہے. ہر چیز میں اپنی عقل لگاتے ہیں, اور اسلام کے نام پر, دین کے نام پر گھر سے جو ٹوٹا پھوٹا پھٹا چیرا مل گیا اسی کو قبول کر لیتے ہیں اور وہی صحیح ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم بھی آسانی چاہتے ہیں کہ کچھ کرنا کرانا نہیں پڑے, جو چل رہا ہے بس اسی کو پکڑ کے آگے بڑھ لو. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو اپنی عقل دی ہے, اپنے لباس کے لیے ہم بہت زیادہ کاشیس رہتے ہیں, فگر کے لیے رہتے ہیں, اسکن کے لیے رہتے ہیں, اور کس کے لیے رہتے ہیں, گہنوں کے لیے. اسی طرح دین کو بھی چھان پھٹک کر دیکھیں کہ وہ قرآن سے عین مطابق ہے کہ نہیں ہے. کنسیلیٹ کر رہا ہے ہمارے باپ دادا کا دین قرآن سے کہ کانفلکٹ کر رہا ہے. ہم خود سے دیکھیں, اپنی آنکھوں سے اپنی عقل لگائیں. صرف ہم مٹیریل تھنگس کے لیے اتنے ریشنل نہ ہوا کریں, بلکہ دین کے لیے بھی لاجیکل تھنکنگ اختیار کریں. تو قرآن نے تو واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے آگے پیچھے, یعنی کس کی شفاعت کے لیے کوئی کہہ رہا ہے اس بندے کو بھی اللہ جانتا ہے, اور کس کو وہ پرمیشن دی جانی ہے وہ بھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کوئی غلط شفاعت کر ہی نہیں سکتا. یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے جو آ کے کوئی کہنے لگے کہ جج صاحب آپ کو نہیں معلوم, میں جانتا ہوں اس کو, یہ بہت بھلا بندہ ہے, بس یہ غلطی اس سے ایسے اور ایسے حالات میں ہو گئی. کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بول سکتا ہے اللہ پاک آپ نہیں جانتے, میرا مرید ہے, میں جانتا ہوں معاذ اللہ؟ کوئی بول سکتا ہے؟ واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو آگے ہے جو پیچھے سب جانتا ہے. باطل شفاعت ہو جائے تو پھر اللہ کی جسٹس پر ہی سوال کھڑا کر رہے ہیں آپ کہیں نہ کہیں. تو فرمایا کہ جن کو اپنی شفاعت کرنے والا جان رہے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے وہ لرزاں اور ترساں رہتے ہیں. وہ خود ہی ڈرتے رہتے ہیں, وہ کانپتے رہتے ہیں. اور بہت جگہ اس کا پورا پکچرائز کر کے قرآن مجید نے منشن کیا ہے کہ مطلب کہیں کہیں پر اس طرح سے آیا ہے نا کہ مطلب وہ کہیں گے اپنے پیر کو جن کی امید تھی ان کو جلدی سے ان کو ڈھونڈ کے پہچان کے کہیں گے کہ ہمارا کچھ بھلا کروائی, ہم تو آپ ہی کے انتظار میں تھے. تو کہیں گے نکل جاؤ یہاں سے, ہم تم کو پہچانتے بھی نہیں ہیں. ہم نے کب کہا تھا کہ تم میری عبادت کرنا یا ہم سے امیدیں وابستہ کرنا؟ میری ٹیچنگز تو بہت واضح تھیں کہ ہم نے حق کی طرف بلایا تھا لوگوں کو, نکل جو, دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے, ہم تم کو پہچانتے بھی نہیں ہیں. تو سب کے طوطے اڑ جائیں گے, پھر اس وقت پچھتانا پڑ جائے گا, بہت دیر ہو جائے گی. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم قرآن کی طرف پلٹیں, قرآن کو اپنی عقل سے دیکھ کے پڑھیں, سمجھیں, غور کریں, اور پھر اپنے عقیدے, اپنے ایمان, اپنے اعمال کو اس سے میچ کریں. کنسیلیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں تو باپ دادا کا جو دین تھا اس کو خیر بات کہہ دیں اور قرآنی عقیدے پہ آ جائیں واپس. آگے فرمایا آیت نمبر 29 میں فَمَن يَقْتُلْ مِنْهُمْ إِنِّي لَهُ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ, اور جو کوئی بھی بالفرض محال ان میں سے ایسا کہے کہ میں الہ ہوں اللہ کے سوا, تو اسے ہم بدلہ دیں گے جہنم کا.
کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ یہاں پر فرمایا کہ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، قل سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مجزوم ہے، یہ ہائپوتھیٹیکل اسپیچ ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ اور جو کوئی ایسا کرتا ہے، نہیں کہا گیا اگر کوئی بالفرض محال ایسا کرے، یعنی یہ تو اللہ کے نیک بندے نا، whether they are angels or prophets اور اولیاء اللہ، friends of اللہ نا، یہ سب کے سب اللہ کے beloved بندے ہیں، تو اگر یہ لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں، ہائپوتھیٹیکل اسپیچ ہے کہ اگر بالفرض محال they are committing so، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے اپنے موسٹ بلیوڈ بندے کے بارے میں بھی یہ کہنے سے کہ اگر اس نے اپنے ہاتھ سے لکھ لیا ہوتا تو ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی شہرت کاٹ دیتے اور تم میں سے کوئی اس کی ہیلپ کرنے والا نہ ہوتا۔ یہ پوری نون ورلڈ میں جو موسٹ بلیوڈ پرسن ہے سید المرسلین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے کہہ دیا۔ یہ بھی ہائپوتھیٹیکل ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر لائے ہیں اور اپنی شان بگاڑتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ ایسا کرتے تو ہم ایسا کرتے تھے۔ یہاں پر بھی کہا وہ چاہے فرشتے ہوں، چاہے رسول ہو، چاہے اولیاء اللہ ہوں، ان میں سے کسی نے بھی شرک کیا ہوتا تو ہم انہیں جہنم میں ڈال دیتے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہوتا ہے۔ تو شرک جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں کریں گے۔ ڈائریکٹ انسان چاہے گا کہ آخرت میں کہے اللہ پاک ہم سے بھول ہو گئی، ہم بہک گئے تھے، ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا تھا تو ہم نے سوچا صحیح ہوگا، یا جو بھی ہم آرگیومنٹ دیں گے اس دن کہیں گے ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ کہ اللہ تعالیٰ پلیز فارگیو می۔ تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 160، 2 بار ریپیٹ ہوئی ہے آیت کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ جس کے چاہے گا معاف کرے گا۔ تو اور کوئی گناہ ہو گیا ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن اگر شرک کیا اور حالت شرک میں موت آ گئی تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یعنی ڈائریکٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ انسان سوچ رہا ہے کہ وہاں پہ ہم کہیں گے کہ اللہ پاک ہم بہک گئے تھے، یا ہم کوئی بھی آرگیومنٹ دے کے بچنا چاہے گا، اس دن ڈائریکٹ معافی نہیں ہوگی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ زندگی میں احساس ہو جائے کہ ارے ہمارے جو خاندان کا عقیدہ ہے وہ تو شرک ہے، ارے ہمارے جو چلتا چلا آ رہا ہے وہ تو شرک ہے، تو ابھی ہمیں یہ چھوڑنا ہے، پھر وہ ایک دم سنسیئر ریپینٹنس کرے، بہت سچی توبہ، توبۃ النصوح، تو بالکل اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی حالت شرک میں موت نہیں آئی، دنیا میں ہی توبہ کر کے اپنے عقیدے کو درست کر لیا، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیا، تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ لیکن حالت شرک میں موت آ جائے تو بڑی پرابلم کی بات ہے، پھر جہنمی اس کا ٹھکانہ ہے۔ پلیز ہم لوگ صرف ایسے نہ سنیں، امید کرتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھے سبھی لوگ کا عقیدہ درست ہوگا انشاءاللہ، لیکن کم از کم ہمارے سراؤنڈنگ میں ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، ہمارے نیبرز ہوتے ہیں، اور سوسائٹی میں اور لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو ہم کسی نہ کسی وجہ سے جانتے ہیں، ان میں یہ سب دیکھتے ہیں ہم لوگ، لیکن زبان نہیں کھولتے ہیں۔ دس از ناٹ فیئر ایٹ آل، دس از ناٹ دا کویشچن آنسر سیشن۔ یو وانٹ ٹو آسک سم تھنگ؟ الحمدللہ میری امی کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، لیکن اللہ ہم نے بہت دعا کی اللہ سے ان کے لیے، لیکن وہ بالکل چینج ہو گئی الحمدللہ۔ الحمدللہ، دعا کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش بھی، اللہ مبارک کرے، اللہ ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ ہو۔ پلیز کوشش بھی کریں، دعا کرنا تو سائملٹینیسلی چاہیے، لیکن کوشش بھی کریں، یعنی سمجھانے کی کوشش کریں، چاہے وہ مطلب نہیں گھر کے لوگ ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، اور چاہے کوئی اور ہو متعلقین۔ سوچئے کہ اگر ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اننون انسان ہے اور وہ ایسے جا رہا ہے اور سامنے گڑھا ہے، وہ اندھا ہے، اور ہم یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور وہ جان رہے کہ وہ تو اندھا ہے، وہ جائے گا آگے تو گڑھے میں گر جائے گا،
تو ہماری انسانیت یہ قبول کرے گی کہ ہم وہیں بیٹھے رہ جائیں، اس کو جا کے نہ پکڑ لیں؟ ہماری انسانیت یہ بات قبول کرے گی؟ ہم دوڑیں گے نا اسے بچانے کے لیے؟ تو بتائیے ہماری یہ کس ٹائپ کی انسانیت ہے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کافی لوگ باطل عقیدے پر ہیں، کافی لوگ شرک پر ہیں، اور ہم دیکھتے رہتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ کون چھیڑے، ابھی آرگیومنٹ کریں گے، ابھی یہ کہیں گے، وہ کون چھیڑے؟ مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ آپ ان کو جہنم میں گرتا ہوا، اس کی کگار پہ پہنچتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پھر بھی نہیں آپ مان رہے۔ ہمارے بہت کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں، ہم لوگ اپنی زبانیں نہیں کھولتے۔ ہاں، یہ کیسی بات ہے، یہ کیسی انسانیت ہے؟ اسی لیے مطلب یہ بات ہے کہ وہ انسان مومن نہیں ہے، اور یہ ہم اپنی زبان سے اتنی بڑی بات تو کہہ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں۔ یہ حدیث آپ لوگ نے جو پہلی والی ہے پیج نمبر 138 میں، وہ آپ نے کئی بار سن رکھی ہے، اس کی اگلی حدیث بتانا مقصود ہے۔ جو حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کسی کا بھی گزر منکر سے ہو، برائی سے ہو، تو مٹا دے وہ اپنے ہاتھ سے، مطلب طاقت سے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے۔ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر ایسا کرے گا، دل میں خالی برا جانے گا، تو وہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ دس از دا لویسٹ لیول آف ایمان، ٹھیک ہے؟ اور کنڈیشنز ہیں، کنڈیشن کو فراموش مت کریے۔ کہیں سے گزرے اور سوچا کہ رشتہ داروں کے غلط کام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سوچا کہ ہمیں دل میں تو برا لگ رہا ہے، بس ایمان سلامت ہے۔ کنڈیشنز ہیں، جہاں پہ وہ دونوں چیز چل ہی نہیں سکتی، وہاں پہ دل پہ برا لگنے میں جائز ہے کہ ایمان ہے۔ مین مقصد یہ حدیث بتانا نہیں تھا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144 پہ ایک حدیث ہے، یہ الفاظ ہیں، یہ تینوں باتیں۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مطلب ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے ہیں، اور جو نبی کو جو کرتا وہ دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتا وہ دیکھتے وہ نہیں کرتے۔ بعد میں ایسے ناخلف پیدا ہوتے ہیں سارے رسولوں کی ملت میں، بعد میں ایسے ناخلف پیدا ہوتے ہیں جو نبی کو نہیں کرتا وہ دیکھا وہ کرتے ہیں، اور جو کیا نبی نے وہ نہیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بات کہی ہے، اس سے ہماری اور آپ کی راتوں کی نیندیں اڑنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اس کے بعد فرمایا، جو ان کے ساتھ طاقت سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو ان کے ساتھ زبان سے اسٹرگل کرے وہ مومن ہے، اور جو ان کے ساتھ دل سے اسٹرگل کرے وہ مومن ہے۔ اس کے بعد رائی کے دانے برابر بھی ایمان دل میں باقی نہیں ہے۔ What does it mean؟ اگر اب یہ کون لوگ ہیں جن کی ہم لوگ بات کر رہے تھے نا، باطل عقیدے پہ ڈیویٹیڈ، خلاف سنت چیزیں کرنا، اور رسول کی سنت کے مطابق صحیح عقیدے پہ نہیں کرنا، انہی کی بات کر رہے تھے۔ یہ حدیث انہی کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ بعد میں ہر نبی کے مطلب پیروکاروں میں ایسے لوگ آتے ہیں جو نبی نے کبھی نہیں کیا اور ان کے ساتھیوں نے وہ کرتے ہیں، اور جو کیا وہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم لوگ شب و روز یہ اس بات کے وٹنس ہو رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے گرد و پیش میں یہ جتنی بھی خرافاتیں ہوتی ہیں ہر ایک فیسٹیول کے نام پر، وہ سب کیا صحابہ نے کیا ہے۔ ہاں، اور نبی جب ربیع الاول آتا ہے تو اس میں جس ٹائپ کی محبتیں ہم دکھاتے ہیں اپنے نبی سے، کیا ہمارے صحابہ نے اس ٹائپ کی محبتیں کی ہیں؟ ساری خرافاتیں، اور پھر یہ شفاعت کا باطل فنڈا، کیا اس طرح سے تکیہ کیے بیٹھے رہتے تھے صحابہ؟ نہیں۔ تو کیا ہم ان کے خلاف کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں کہا جا رہا جہاد کا مطلب مارنا دھانا تو ہوتا نہیں نا۔ کیا ہم ان کے خلاف طاقت سے کوشش کر رہے ہیں؟ طاقت والی پوزیشن نہیں ہے۔ کیا ہم ان کے خلاف زبان سے کوشش کر رہے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی بات کریے، زبان لیول پہ تو ہم ہیں نا ان کے ساتھ۔ گھر میں مرد بھی ہوتے ہیں، وہ تو طاقت سے اپنے گھر کی عورت کو منع کر سکتے ہیں، مگر عجیب ٹائپ کے مرد ہوتے ہیں۔ ہاں، بیوی کہتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر گھر سے باہر نکل جاتے ہیں جب خرافات ہو، ارے عورتوں کا کام ہے کرنے دو۔
ارے کیوں کرنے دو, طاقت سے منع کرو. آپ تو وہاں پوزیشن میں ہو, ہیڈ آف دا فیملی ہو, کیسے مرد ہو آپ؟ اگر عورتیں بگڑی ہیں تو ایسے ہی مردوں کی وجہ سے بگڑی ہیں. وہ اپنے کنٹرول میں کیوں نہیں رکھتے عورتوں کو؟ آپ لوگ کو بری لگ رہی ہے بات؟ آپ سوچ رہی ہوں گے چلو اچھا ہے ہسبینڈ بیٹھے نہیں ہیں, یہ کیا کہے جا رہی ہیں. سچ میں مردوں کا فرض ہے کہ طاقت سے روکیں عورتوں کو. اب ہم لوگ عورتیں ہیں, اگر ہم اپنے رشتہ دار کو طاقت سے نہیں روک پا رہے ہیں, غلط عقیدے سے, تو زبان سے تو روک سکتے ہیں نا. ہاں, زبان سے بھی نہیں روکتے, دل میں بھی برا نہیں لگتا, جو کر رہے ہیں کرنے دو, چھوڑ دیتے ہیں. ایسے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے میری کیا بساط ہم اتنی بڑی بات کہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, ہم نے آپ کو ریفرنس دیا لائبریری سے, ابھی صحیح مسلم اٹھائیے اور کھول کر دیکھ لیجئے, اس میں لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد رائے کے دانے برابر ایمان دل میں باقی نہیں ہے. تو اگر ہم اپنے گھروں میں ایسے پیر پسار کر سو رہے ہیں آرام سے نرم نرم بستر میں, اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے شرک ہونے کی, عقیدے کی خرابی کی, اپنے رشتہ داروں پڑوسیوں اور سوسائٹی میں تمام لوگوں کی, تو اس کا کیا مطلب ہے وہ ہم نے بتا دیا. اللہ توفیق دے کہ ہم اور آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں, اور جتنے باطل عقیدہ اور باطل چیزیں ہیں اس کے خلاف ہم اپنی حد استطاعت اپنی زندگی کو کھپا دیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اگر دل میں ایمان ہے تو اپنے پاک رب کے ساتھ شرک ہوتا ہوا دیکھیں اور بے چینی نہ ہو, اور آرام سے شاپنگ کریں, آرام سے سوئیں, آرام سے جئیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کریں, اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کا تقاضا ہے کہ ساری زندگی پروفٹ ہوڈ کے بعد جب ظہور نبوت ہوا تو 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں رہے. ان 23 سالوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہوا جس دن آپ اس کام سے غافل رہے ہوں. اور اتنا ہی نہیں, تاکید کیا جاتے جاتے ہمارے پیارے نبی نے وصیت کے انداز میں خطبہ حجۃ الوداع میں کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, اب جو لوگ یہاں موجود ہیں پہنچائیں ان کو جو یہاں موجود نہیں ہیں. صحابہ نے نہیں پہنچایا ہوتا تو آج ہمارے پاس دین کتنا ہوتا. قرآن کا حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا نا. قرآن سے آپ خالی ہم کو بتا دیجئے کہ وہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے, آپ کو کہاں سے پتہ چل جائے گا. نماز 1 رکعت میں سجدے 2 ہیں کہ 6 ہیں, آپ صرف قرآن سے بتا دیجئے کیسے پتہ چلے گا. ہمیں حدیث اٹھانی پڑتی ہے. صحابہ تابعین اور سارے جو کڑیوں نے اتنی محنتیں نہیں کی ہوتی پہنچانے میں, تو آج ہمارے پاس یہ نہ سیاستہ ہوتا اور نہ ہی ہمارا دین اور شریعت مسلم ہوتا. ان لوگوں نے تو پوری طرح سے اس کام کو کیا. وہ تو اپنے نبی کے فرما بردار تھے, اور ہم خالی دعوے دار ہیں. ہرے حب رسول کے دعوے کرتے ہیں, عمل کچھ نہیں کرتے ہیں. وہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کا احسان مانیے کہ پورا دین ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. یعنی قرآن کی شرح میں چاہیے رہتی نا, قرآن کا ذمہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ یہ سیف رہے گا قیامت تک. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جتنی کتابیں اٹھانی پڑتی ہیں وہ سب ہمارے اسلاف کی محنتیں ہیں, اور ہم ایسے ہی پیر پسارے سو رہے ہیں. ہم جو کڑی پیچھے سے آ رہی تھی اس کو بریک کر رہے ہیں. ہم اپنے آگے والوں کو کیا دینے جا رہے ہیں, کیا پلان ہے؟ ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو ہمیں کیا دینا ہے؟ یہی کہ وہ گالیاں دیں. یہ جنریشن اپنی پچھلے جنریشن کو گالیاں دے رہی ہے کہ ہمارے ابا لوگ کی جو جنریشن تھی ان لوگوں نے تباہ کر دیا, یہ خالی مادہ پرستی کرتے تھے. آج یہ لوگ صحیح ہوئے ہوتے تو ہم لوگ بچپن سے صحیح ہوتے. آج کے جو یوتھس پلٹ رہے ہیں اللہ کی طرف, وہ اپنے باپ اور دادا یہ 2-3 جنریشن کو مطلب وہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں نے ایسی آرام پرستی کی ہے کہ پوری ملت ایک دم بکھر کر رہ گئی ہے. تو ہم بھی اپنے اگلوں کو یہی دینا چاہتے ہیں کیا؟
وہ ہمیں بری طرح سے یاد کریں کہ ہمارا ذکر خیر کریں، تو اپنا کنٹریبیوشن دیں. بیسیکلی سب سے بیسک چیز توحید کا پیغام پہنچائیں، اور پھر اپنے نبی کی سیرت و سنت کو عام کرنے میں ہیلپ کریں. جو لوگ کر رہے ہیں ان کی ہیلپ کریں. آج ہم لوگ نے اسکول ٹیچرز میں سب نے مل کے مطلب رانگ سسٹم کو بہت ڈسکس کیا. ہم لوگ تفسیر قرآن کا گروپ ڈسکشن کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہ سب آ رہا تھا کہ کس طرح سے رانگ پریکٹسز ہو رہی ہیں، اور ہم لوگ ہر دم مطلب شانہ بہ شانہ ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اگر آپ سے پوچھے کہ سنت کا طریقہ نکاح بہتر ہے کہ یہ انڈین سسٹم، تو کیا بولیں گے آپ لوگ؟ سنت کا. اتنے دبے آواز میں بولیں گے کون سا بہتر ہے؟ سنت کا طریقہ نکاح. لیکن ابھی ہمیں انویٹیشن کارڈ ملے گا تو نہ ہی ہم سے مرغ مسلم چھوڑا جائے گا اور نہ ہی جو ہے بریانی. جو چیز کو ہم لوگ غلط کہیں اس چیز کا بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے. اور یہ بات ہم ڈر ور کے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں جن کو کانسیپٹس کلیئر ہیں ان سبھی نے جانا چھوڑ دیا ہے. تو نہ صرف اپنے گھر کے لیے طے کریں کہ ہم اپنے گھر میں خلاف سنت نکاح نہیں کیا کریں گے، اور بلکہ جو انویٹیشن ہے بہت احترام کے ساتھ معذرت کر لیں کہ ہم نہیں جاتے خلاف سنت نکاح میں، ولیمہ میں جاتے ہیں کیونکہ وہ سنت ہے. کچھ کرنا پڑے گا، تھوڑی بریانی تو کمپرومائز کرنا بنتا ہے. ہاں گھر میں بنا کے کھا لیں اس دن. تو ہم لوگ چاہتے ہیں اچھی اچھی چیزیں کرنا، بٹ ہم لوگ کنسسٹنٹ نہیں رہتے ہیں. ہم لوگ فارملی اپنے جو موٹیوز ہیں اس پہ مطلب ڈٹے نہیں رہتے ہیں، ڈگمگاتے رہتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں مطلب ڈگمگا دیتی ہیں. ہم جانتے ہیں جو لوگ سیلف ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں ان کو تھوڑی مشکل ہوگی، لیکن ایٹ لیسٹ جو لوگ سیلف ڈیپینڈنٹ ہیں، ماشاء اللہ کچھ ایجڈ لیڈیز بھی بیٹھی ہیں یہاں پر، تو وہ لوگ تو اپنا اسٹینڈ لے سکتی ہیں نا کہ نہیں جانا مجھے، میرے رسول کی سنت کے خلاف کام ہو اور میں شانہ بہ شانہ وہاں پہ خود بھی شامل رہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو تھوڑا بولڈ اسٹیپس لینا ہوگا، اور جو مقاصد ہیں اس پر فارملی ڈٹرمنڈ ہونا ہوگا، تب کچھ ہوگا. ہماری دعوت و اصلاح کمزور اسی لیے ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. غلط کو غلط کہتے ہیں لیکن غلط کمٹ کرتے ہیں اور غلط کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہماری زبان میں ہی نہ تاثیر رہتی ہے، نہ ہم اتنے شوق اور کانفیڈنس سے کر پاتے ہیں. تو جو بات کو غلط کہیں اس کا بائیکاٹ بھی کریں، اور جو حق ہے اس کے ساتھ ڈٹے رہیں، چاہے پھر پوری سوسائٹی بائیکاٹ کر دے آپ کا. اگر اللہ ساتھ ہے اور پورا معاشرہ مخالف ہے تب بھی آپ کو کوئی ڈر نہیں، خالق کائنات آپ کے ساتھ ہے. لیکن اگر اللہ ناراض ہو جائے اور پورا معاشرہ مل کے آپ کے ساتھ ہو اور اللہ کی مرضی نہ ہو آپ کو محفوظ رکھنے کی، تو پورا معاشرہ مل کے آپ کو بچا نہیں سکتا. اللہ کو راضی کرنے والے کام کے لیے ارادہ کر کے تہیہ کر کے اٹھیں، اور باطل کو خصوصاً شرک، عموماً خلاف سنت چیزیں، اس کو بائیکاٹ کرنے کا ارادہ کریں. مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پائیں گے انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ پاک قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، غوطہ زنی کرنے اور مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.